जी कहिएगा, सब कहेंगे मिलकर एक दूरी में खड़े हुए 24 घंटे उसकी हजूरी में कदूस 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 कहिएगा, मिलकर बोलिएगा होठों को, यस लॉर्ड, glory be to living God, worship you Jesus, yes Lord, hallelujah, आपकी बारी है, खोलिएगा होठों, blood of Jesus, आइए दुआ करें, आमीन, praise God, नशों के खुदावन सब कहिएगा मिलकर दुआ कीजिएगा, कादरे मुतले खुदा हम तेरी शुक्रगुजार कि तू कदूस है, तू वफादार है, तू असली अबदी है, तेरी कुदरत क्या ही बेशुमार है, हम तेरी शुक्रगुजारी अपने आसमान को खोलकर कसरत की बरकत यीशु मसीह के कादिर जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए खुदा के जलाल के लिए जोरदार ताली। मेरे साथ निकालिएगा लूका की इंजील और उसका दूसरा बाब। रवायती हवाला है, हमेशा हर क्रिसमस पर हम पढ़ते हैं और मैं चाहता हूं कि इस क्रिसमस पर भी इसको हम पढ़ें। याद रखिएगा कि बाइबल मुकद्दस जो 66 किताबों का मजमूआ है, इसको आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको नहीं पड़ेगा, आमीन। इसमें से चीजें तब्दील नहीं होगी लेकिन जिंदगियां जरूर होगी। ये वैसी की वैसी रहेगी लेकिन दुनिया जो है इसके वसीले से तब्दील होती जाएगी, आमीन। जोरदार तालियां। यहाँ पर यूं मरकूम है कि उन दिनों में, अगर ये मुझे स्टैंड कर जाएगा प्लीज, ऐसा हुआ कि कैसर औगुस्तुस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ। किसकी तरफ से जी? कैसर औगुस्तुस की तरफ से। गुजरे दिनों जब मैं रावलपिंडी में था तो इसी हवाले से डिस्कस कर रहा था। उस दौर में जो ओहदा होता था वो कैसर होता था, लेकिन नाम कोई भी हो सकता है, कोई भी शख्स जो है वो हुक्मरान हो सकता है। जिस तरह फिरौन के दौर में मुख्तलिफ फिरौन थे, मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ फिरौन जो है वो आते रहे, ठीक है जी, लेकिन हर एक के नाम जो होते थे वो मुख्तलिफ होते थे। इसी तरह ये कैसर के दौर में भी, जिस तरह हमारे मुल्क में जो हुक्मरान है वो वजीर आजम होता है। कौन होता है? वजीर आजम। लेकिन हर दौर में मुख्तलिफ वजीर आजम जो है वो इलेक्ट होकर आते हैं। तो इसी तरीके से ये एक शख्स जिसका नाम औगुस्तुस था, लिखा है उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगुस्तुस, कैसर जो था वो सारी दुनिया का हुक्मरान होता। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा और ये संडे स्कूल के टीचर्स प्लीज इन बच्चों को थोड़ा सा, जो हुक्मरान होता था सारी दुनिया का वो कैसर होता था, और हर सूबे में हर मुल्क में बादशाह हुआ करता। कैसर जो था, डिफरेंस ये था कैसर में और हेरोदिस में कि हेरोदिस जो था वो एक इलाके का, एक जगह का बादशाह था, लेकिन कैसर जो था
ان سے بڑا حکمران تھا ساری دنیا۔ تو یہاں پر یوں مرقوم ہے کہ ان دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسر اگسطس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں، کسی ایک ملک کے نہیں، کسی ایک علاقے کے نہیں، بلکہ کیا لکھا ہے؟ ساری دنیا کے لوگوں کے کیا کیے جائیں؟ نام لکھے۔ اور آگے لکھا ہے یہ پہلی اسم نویسی سوریا کے حاکم کورنیلیس کے عہد میں ہوئی۔ اسم نویسی، سینسس جس کو بولتے ہیں، مردم شماری جس کو بولتے ہیں، تو یہ پہلا سینسس دنیا میں اگر کوئی ہوا تو بائبل مقدس اس کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلی اسم نویسی، پہلی مردم شماری سوریا کے حاکم کورنیلیس کے عہد میں ہوئی، اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے۔ بس یوسف بھی گلیل کے شہر، یہ لفظ یہ کے ساتھ دو نقطے جب آتے ہیں تو اس کو تے پڑھا جاتا ہے۔ یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم، یہ بیت لحم نہیں ہے، یہ کیا ہے جی؟ بیت لحم، جس کا مطلب ہے روٹی کا گھر۔ بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا۔ کون سا بیٹا؟ کون سا؟ یہ پہلوٹا نہیں ہے، پہلوٹا، ٹھیک ہے؟ اس کا کون سا بیٹا پیدا ہوا؟ پہلوٹا۔ اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ پہلوٹا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہلا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد ان کی اور اولاد پیدا ہوئی۔ تو یسوع مسیح یوسف اور مریم کا پہلوٹا، لیکن خدا کا اکلوتا ہے۔ ہیلیلویا۔ یوسف اور مریم کا کون سا؟ پہلوٹا، لیکن خدا کا کون سا بیٹا؟ اکلوتا۔ اکلوتا بیٹا پیدا ہوا۔ اور لکھا ہے اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے۔ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ یہاں پر کیا ہوا کہ چرواہے جو تھے وہ ڈر گئے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، آج اسی پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا ڈرو۔ اس وقت فرشتے نے ان سے کہا ڈرو مت، اور آج خدا کا یہ کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ڈرو۔ کیا لکھا ہے؟ ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ منجی کا مطلب ہے چھڑانے والا۔
وہ جو ریسکیو کر سکتا ہے، وہ جو بچا سکتا ہے۔ آج ہمارے ادارے ہیں مختلف قسم کے ریسکیو کے، مختلف فون نمبرز انہوں نے دیے ہوئے ہیں۔ تو ریسکیو اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح کر سکتا ہے۔ آمین۔ دنیا گزرے سال میں ایک بڑے خوف پہ تھی، اور وہ خوف تھا کرونا کا، کووڈ-19 کا۔ خوف میں مبتلا تھی کہ شاید ہم ہلاک ہو جائیں۔ آج بھی دنیا کے مختلف ممالک میں لاک ڈاؤن لگا ہوا کہ شاید یہ جو وائرس ہے یہ کنورٹیبل ہے، یہ ٹرانسفریبل ہے، یہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے جو کیا اس کو کہتے ہیں، فاصلہ جو ہے وہ ضروری ہے، تاکہ کسی کے چھینکنے سے، کسی کے کھانسنے سے، کسی کے سانس لینے سے یہ وائرس جو ہے وہ کنورٹ نہ ہو۔ اور آگے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی یعنی چھڑانے والا پیدا ہو، یعنی مسیح خدا۔ مسیح کا مطلب ہے وہ شخص جو مسح کیا، the anointed one، جس کو شادمانی کے تیل سے مسح کیا، جس کو روح القدس کے تیل سے مسح کیا۔ یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل میں اس کے بارے میں کیا پیشن گوئی تھی کہ خدا کا روح مجھ پر ہے اور اس نے مجھے کیا کیا ہے، بھیجا ہے۔ یعنی مسیح خدا مسح کیا ہوا مالک۔ خداوند کا مطلب ہوتا ہے مالک، زندگیوں کا مالک، زندگیوں کا بچانے والا۔ مسیح خداوند تمہارے لیے ایک منجی یعنی چھڑانے والا پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند جس کو مسح کیا گیا ہے، اور وہ خداوند ہے، وہ مالک ہے۔ انگریزی میں اس کے لیے لفظ لارڈ استعمال ہوا ہے، لارڈ، خداوند، مالک۔ عدالتوں میں لفظ لوگ استعمال کرتے ہیں می لارڈ، یعنی میرے مالک، میرے خداوند۔ لیکن کوئی جج کسی کا مالک اور خداوند نہیں ہو سکتا، صرف ایک خداوند ہے۔ ہاللیلویا۔ کشتی کے ملاح کو کہتے ہیں نا خدا، یعنی کشتی کا خدا، کشتی کا بچانے والا، کشتی کو چلانے والا، کشتی کی حفاظت کرنے والا۔ لیکن بائبل کیا کہتی ہے؟ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت افس ہے۔ اگر خداوند ہی حفاظت نہ کرے تو اس ناخدا کا حفاظت کرنا کیا بات ہے۔ ہاللیلویا۔ می لارڈ، بہت سارے لفظ استعمال ہوئے، لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر ہم اپنی زندگی میں ایک ہی شخص کو اپنا خداوند مان لیں، تمہاری زندگی کے سارے مسئلے جو ہے وہ حل ہو جائیں۔ آگے کیا لکھا ہے؟ اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو، تم ایک کیا ہے، بچے کو، بچہ نہیں، بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور آگے لکھا ہے، اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور
یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ ہیلیلویا۔ کلام مقدس کا یہ حوالہ آج اس پر ہم دو باتوں پر غور کریں گے۔ پہلی بات، جو پہلا پیغام فرشتے نے مجوسیوں کو دیا، ان سے کیا کہا؟ بولیے گا، کیا کہا بھائیوں؟ ادھر سے میں نے بھائیوں کو کہا جی، کیا اس نے کہا؟ اور میں بھی کہوں گا سوو مت، کیا جی؟ ڈرو مت۔ اور دوسرا پیغام کیا دیا کہ زمین پر جن آدمیوں میں سے وہ راضی ہے، کیا ہے لفظ لکھا ہوا کہ بہنوں صلح۔ تو مسیح کی آمد دو باتوں کا پیغام ہے۔ آج رات اس پر میں چاہتا ہوں کہ ہم 4-5 منٹ میں غور کریں۔ پہلی بات ڈرو مت، اور دوسری بات صلح۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرائسٹ کا آنا، مسیح کا آنا اس دنیا میں اس کا جنم لے۔ یسایہ نبی کا پاسل ندیم ریفرنس دے رہے تھے کہ وہ مولود مقدس۔ مولود کا مطلب پیدا ہونا نہیں ہے، مولود کا مطلب ہے موجود ہونا۔ وہ جو پہلے سے موجود ہے، جو پہلے سے موجود، لیکن اس کی آمد آسمان سے زمین پر۔ اس بات کا پیغام ہے کہ خدا کی آدمیوں کے ساتھ صلح۔ وہ جنگ جو باغ عدن میں آدم کے گناہ کے سبب سے خدا اور انسان کے درمیان ہو گئی، ایک جنگ کا سما تھا۔ اور کوئی ایسا مدعا، کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آ رہی تھی کہ جو اس جنگ کو ختم کر سکے۔ بہت سے آئے کہ شاید وہ اس جنگ کو ختم کروا، چونکہ جنگ جو ہے وہ کسی میڈیٹر کے وسیلے سے، کوئی تیسرا شخص ہونا ضروری ہے جو اس جنگ کو، اس لڑائی کو ختم کرے۔ لیکن آنے والے جو تھے ان میں وہ قوت، ان کے پاس وہ اختیار، ان کے پاس وہ قدرت، ان کے پاس وہ اتھارٹی، ان کے پاس وہ زور نہیں تھا کہ وہ اس کو جنگ کو ختم کروا سکے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ چونکہ جو جنگ ختم کروا سکتا ہے، جو درمیانی ہوتا ہے، ہماری بلوچستان کی جو روایت ہے اس کو اختیار دینا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اختیار دو۔ تو وہ جو آنے والے تھے ان کے پاس اختیار نہیں تھا، اختیار صرف ایک ہی کے پاس تھا، اور وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس تھا جو اس جنگ کو ختم کر رہا۔ اسی لیے یسوع مسیح نے شاگردوں سے ایک ہی بات کہی تھی کہ میں تمہیں اپنا اختیار دیتا ہوں۔ وہ اختیار والا تھا، اتھارٹی والا تھا، اور وہ آ گیا اور اس نے کیا کروا دی؟ صلح۔ ہیلیلویا۔ گناہ کے سبب سے وہ جو ایک دراڑ پڑ چکی تھی خدا اور انسان کے درمیان، اگر آج ہم حالات و واقعات پر غور کرتے ہیں تو دنیا جو
جو ہے وہ مختلف قسم کے خوف میں مبتلا ہے. انسان کے اندر ایک خوف ہے. کسی کو شاید بیماری کا ہے, کسی کو مر جانے کا ڈر ہے, کسی کو اور قسم کا, کسی کو خاندانی خوف ہے. اور اس دنیا میں ہر انسان ایک خوف میں زندگی بسر رہا ہے. ہم مسیح اپنے ملک پاکستان میں ایک خوف میں زندگی بسر کر رہے ہیں, اور وہ جو ہے بلاسفیمی لا, جو لوگ اس لا کو, اس قانون کو اپنی ذاتیات کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ انجیل کے لیے دروازے کھل رہے ہیں. اگر آج اس سال میں آپ دیکھیں نا تو اداروں میں آفیشلی کرسمس کی جو ہے وہ تہوار سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. پورے ملک پر آپ غور کریں. میں لاہور میں دیکھ رہا تھا کہ میٹرو جو بسز ہیں ان کے اوپر انہوں نے مختلف وہاں پر کرسمس کے بینرز لگے ہوئے ہیں. پوری بسز جو ہیں ان کو کرسمس کے اس سے رنگوں سے, تصویروں سے اس کو پینٹ کیا گیا ہے. کسی نے دیکھی نہیں؟ بھائی جی میں میٹرو بس کی بات کر رہا ہوں. میٹرو بسز, اور اس کے بعد پھر ٹرین لاہور سے چلی کراچی تک, اور لوگ یسوع مسیح کے گیت گاتے ہیں. انجیل کے لیے کہاں پر آپ دروازے بند کریں؟ انجیل کے لیے دروازے کھلتے جائیں. اور میں بتا رہا تھا کہ جب میں وہاں پر تھا ایلڈ یونیورسٹی, ایگریکلچر یونیورسٹی میں, تو ہمارے اقلیتی اور اکثریتی سارے آفیشلز وہاں پر موجود تھے. اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ خدا آنے والے دنوں میں اس زمین پر ایک بڑا کام کرے. ہم اپنی آنکھوں سے نیگیٹو پکچرز کو دیکھ رہے ہیں. کبھی ہم نے وہ پازیٹیو پکچرز کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ خدا کس طریقے سے زندگیوں میں کام کرتا ہے. تو کرائسٹ کی آمد جو ہے, اس کے لیے آپ جتنے بھی دروازے بند کریں وہ دروازے جو ہیں وہ کھلتے جائیں. اگر آپ گلوبلی اندازہ لگائیں, ایک وقت تھا یہ رشیا, اگر آپ آج سے 20 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ جو گلوب ہوتا تھا اس کے اوپر صرف آپ کو پیلا نشان نظر آئے گا, پیلا کلر ہوتا تھا زیادہ, اور اس کو USSR کہا جاتا تھا, ریپبلک یونین آف رشیا, اس طرح کی ساری اس کی ایبریویشنز ہیں. اور وہاں پر انجیل کو لے کر جانا انتہائی مشکل تھا. اور اس تاریکی میں ایک شخص بردر اینڈریو, بہت بڑا اس نے کام کیا. ہم خدا ان کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں, اس بڑے خادم کے لیے. اس کو بائبل اسمگلر کے نام سے جانا جاتا ہے. لیکن اگر آج ہم دیکھیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ رشیا جو ہے سینکڑوں ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا, اور آج انجیل وہاں پر ہر روز جاتی ہے. ہیلیلویا. تو میرے بہن بھائیوں, عزیزوں, بزرگوں, بات آ رہی ہے ڈر کی, اور میں آپ کو یہ وہ بتا رہا ہوں. یہ جو ڈر تھا سوویت یونین, خدا نے اس ڈر کو کس طریقے سے ختم کیا. گزرے دنوں ہمارے بھائی یہاں پر میرے دوست ڈیوڈ گڈ, اگرچہ وائی فائی اتنا اچھا نہیں تھا, ساری باتیں اس طریقے سے نہیں ہو سکی جس طرح ہونی چاہیے, تو اس نے کہا کہ یہ جو یونیورسل دنیا کی جو تبدیلی آ رہی ہے, یہ کورونا ہے, ملکوں کی لڑائیاں ہیں,
दर हकीकत क्राइस्ट की दूसरी है कि मसीह जो है वो जलता। इसलिए फरिश्ते ने चरवाहों से कहा कि डरो। और आज मैं आपसे भी ये बात करना चाहता हूं कि आप किस खौफ में जिंदगी बसर कर रहे हैं। हर इंसान है किसी ना किसी। हमारे पुलिस के डिपार्टमेंट के हमारे बहन जो भाई हैं वो यहाँ पर बैठे हमारी हिफाजत कर रहे हैं। एक खौफ है, इसलिए वो बाहर है। और खौफ क्या है कि कोई टेररिज्म ना हो। हम अपने सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए खुदावंद के शुक्रगुजार, लेकिन एक डर है, एक खौफ। ये डर, ये खौफ, याद रखिएगा, चाहे वो बीमारी का है, चाहे वो किसी बात का है, चाहे किसी मसले का है, चाहे किसी मुश्किल का है, चाहे मर जाए। एक जनरल गुजरा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, क्या नाम था उसका? हिटलर। उसने अपने दौर में लोगों को एक बात की सोची को तैयार किया कि आप मरने से डरो मत, मैं तुम्हें जिंदा करूं। एक ऐसी उसने पैगाम। और हिटलर के दौर में उनके जो सिपाही होते थे वो बम बांध कर, ये बहुत बड़ी, क्या उसको कहते हैं आजकल, हिटलर खुदकश हमला। उस दौर में वो उन्होंने बम बांधना और टैंकों के नीचे चले जाया। उनके अंदर से उस इंसान ने क्या किया, उस डर को, उस खौफ को, मौत के खौफ को दूर करना। बल्कि आज हमारे दौर में अगर हम बात करें तो ये जो मुल्क दुश्मन अनासर है, जो टेररिस्ट है, जो खुदकुश हमला आवर है, वो क्या किया जाता है, उनको उनकी जिंदगियों से मौत के खौफ को दूर कर दिया कि भी आप जो हैं आप आसमान पर जाएंगे, आपको फला चीजें मिलेंगी। आप समझते हैं, उनकी जिंदगियों से खौफ को दूर कर। अगर कोई इंसान जिस्मानी चीजों के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है तो यीशु मसीह तो अबदी जिंदगी। डरो ना सिर्फ उसका पैदा होना, बल्कि अगर आप उस वाक़े की तरफ जाएं जब यीशु मसीह जी उठा और फरिश्ता जो है उन चंद औरतों को मिला तो उसने उनसे ये भी कहा, यही लफ्ज कहे कि डरो। मसीह की आमद जो है दर हकीकत वो क्या है, वो खुदा के साथ सुलह है। वो दुश्मनी उसने सलीब पर, उस दुश्मनी को बाइबल में लिखा है कि उसने खत्म कर दिया और उसने मौत के डंक को निकाल दिया। याद रखिएगा कि मेरी और आपके मसाइल का अगर कोई हल है तो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह। ना कोई मिनिस्टर है, ना कोई वजीर आजम है, ना कोई वजीर आला है, ना कोई गवर्नर है, ना कोई एमपीए है। ये दिलासे दे सकते हैं, तसल्लियां दे सकते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह दिलासे और तसल्लियां नहीं देता, बल्कि वो अपने वादों को पूरा करता है। तो मसाइल का हल जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास है। काश हम उसको आजमा कर अपनी जिंदगी। बाइबल में लिखा है कि आजमा कर देखो कि खुदा क्या है, कैसा मेहरबान। अगली बात लिखी है कि बबर के बच्चे भूखे और हाजतमंद हो सकते हैं, पर खुदावंद के ताबे किसी नेमत के मोहताज ना हो। आज हम
फिक्र और तरद्दुद में पड़े हुए, परेशानियों में पड़े हुए, लेकिन यीशु मसीह ने कहा था कि अपनी फिक्रें किस पर डाल दो, मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। अब तजर्बा करके देखिए, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये कहानियां नहीं आपको सुना रहा। मसीह जिंदगी जो है एक किताब के अंदर बंद नहीं है। मसीह जिंदगी जो है ये अमली जिंदगी है। इस पर अमल करके देखें, खुदा आपकी जिंदगी में बड़े बड़े। एक नया साल आने को है, हम 31 की रात को हम इबादत करेंगे, लेकिन बताना चाहता हूं कि पिछले साल जो कुछ हमने किया, हम अपने लिए आसरे सहारे ढूंढते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह है जिसने कहा कि डरो मत, देखो दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ है। उसके शागिर्द जो थे वो तूफान में फंसे हुए थे, वो डर रहे थे अब तो हम मर जाएंगे, लेकिन लिखा है कि उसने उठकर हवा को डांटा और पानी को हुक्म दिया, कहा कि थम जाओ, और उसी को तबाह किया। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई बेचैनी है, तो अगर आपकी जिंदगी में कोई तूफान है, तो सिर्फ एक ही उनको दूर कर सकता है, और वो खुदावंद यीशु मसीह। मसीह का आना दर हकीकत हमारी खुदा के साथ सुलह है। एक वक्त था हम टेलीफोन जब पाकिस्तान से बाहर करते थे, बल्कि कोयटा से कराची लाहौर करना पड़ता था, तो हमें ऑपरेटर की जरूरत होती। वो ऑपरेटर कॉल करते थे, ऑपरेटर जो है वो आगे फिर उस शहर में या उस मुल्क में उस शख्स को आगे जो है डायल करके मिलाता। लेकिन अभी इंटरनेशनल डायलिंग, मसीह ने सलीब पर जान देकर उसने हमारा डायरेक्ट खुदा के साथ रहा। लोग ऑपरेटर ढूंढते रहते हैं, लेकिन याद रखिएगा वो जो दरमियानी है यीशु मसीह, उसने हमारी खुदा के साथ क्या कर दी है, सुलह। आइए कहानियां, सब आंखें खुदा की हुजूरी में बंद हो और अपने आप को पूरे तौर से उसके सामने पेश करें। आंखें बंद कर लीजिएगा थोड़ी देर के लिए और अपने आप को उसकी हुजूरी में हम पेश करें। हालेलुया। जी कहिएगा, सब कहें, मिलकर